محترم ناظرین، ڈیش سے صحبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے ڈیش اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے، اس طریقہ میں جابین سے ڈیش کا حصول زیادہ، نیز یہ طریقہ اس طرح حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے ڈیش کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی ڈیش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ڈیش سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرض سے پہلے نکلنے والی ڈیش بستر کو خراب نہ کرے۔ اس طرح ڈیش کے بعد ڈیش کی صفائی کے لیے پہلے سے ایک قریب صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ ڈیش سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کی جسم سے ڈیش دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں ڈیش سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسل لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے ڈیش اعضاء کو اور مسل کر اسے ڈیش دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی ساتھی کو بھی لطف اندوز کریں۔ ڈیش اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول ڈیش کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے ڈیش کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد ڈیش کا شکار ہو تو اس سے دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا ڈیش تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے ڈیش کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیوی سے جس طرح چاہیں ڈیش کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے۔ اگلی ڈیش میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے ڈیش کرنا جائز و درست ہے، البتہ ڈیش کے مقام میں ڈیش کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور ڈیش میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے ڈیش ہو جائے تو اسے عورت کے ڈیش ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور ڈیش سے پہلے عورت کو مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر ڈیش کرنا اچھا نہیں، اور ڈیش کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر ڈیش کا کوئی قطرہ ڈیش میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، ڈیش سے بھرپور بہترین اصول نمبر 1، میاں بیوی کام کے عمل کو پہلے طے کر لیں، یہ ایک بہت ڈیش لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 2، کام والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم ہو۔ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے، اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگا لیں۔ نمبر 3، کام سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی ڈیش گاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ڈیش میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی ڈیش قدرے تنگ ہو جاتی ہے جس سے کام کرنے میں بہت ہی زیادہ ڈیش محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ صرف زیادہ نرم ہو اور نہ ہی زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت ہونا چاہیے، ڈیش ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لب چوسیں، اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی کام والی جگہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی
پسند سے کی جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ڈیش کا ارادہ کرے تو یہ آیت پڑھے جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھیں۔ اس وقت کی ڈیش سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا، فائدہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ڈیش کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نقطہ بھی مرد کے نقطے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے، کیونکہ قیامت میں سب اعمالوں سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اس کا سب کچھ اچھا، اس کا حساب و کتاب بھی اچھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سونا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔